بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر تنویر انور خان آپ کے لیے اپنی 51 کہانی لے کے آئی ہوں، اور یہ کہانی میری 1986 میں آنچل رسالے میں شائع ہوئی تھی، اور میں اپنے ویورز کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جو میرے چینل کو لائک کر رہے ہیں، سبسکرائب کر رہے ہیں اور شیئر بھی کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ کو میرا چینل پسند آتا ہے، میری کہانیاں پسند آتی ہیں، تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو دبا دیں، کیونکہ ابھی بہت سارے ناول اور میری کہانیاں میں نے لوڈ کرنا ہے، ابھی آدھی بھی نہیں ہوئی ہیں ماشاءاللہ، تو پھر تاکہ آپ کو بر وقت میری کہانیاں ملتی رہیں۔ تو آئیے میں اپنی 51 نمبر کی کہانی آپ کو سناتی ہوں، اور اس کا نام ہے کھٹک۔ غروب ہوتے سورج کا آتشی گولا مرغابیوں اور دوسرے پرندوں کی اڑان نے گاؤں کے منظر کو دلکش کر دیا تھا۔ امیر علی لاہور سے کراچی تک کا طویل سفر بذریعہ کار طے کر رہے تھے۔ وہ بے حد مسرور کن موڈ میں موسیقی بھی سنتے جا رہے تھے کہ اچانک ندی کے پل کے پاس گزرتے ہوئے انہوں نے عجیب سا منظر دیکھا۔ لمبے لمبے بالوں والی ایک لڑکی دوڑتی ہوئی پل کی طرف آئی اور ندی میں کود گئی۔ سوچنے کا وقت نہ تھا، امیر نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی اور جلدی سے خود بھی ندی میں کود گئے، اور تھوڑی سی جد و جہد کے بعد اس بے ہوش لڑکی کو ہاتھوں میں اٹھا کر ندی سے باہر آ گئے۔ ان کی تیراکی آج کام آ گئی تھی۔ شام کا وقت تھا، اس لیے تقریباً سناٹا ہی تھا، بادل بھی چھا رہے تھے۔ انہوں نے بے ہوش لڑکی کو پچھلی سیٹ پر آہستہ سے لٹا دیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی چلا دی۔ انہوں نے گاڑی کے شیشے چڑھا کر ہیٹر آن کر دیا۔ وہ ابھی زیادہ دور نہیں پہنچے تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔ لڑکی کی موجودگی ان کے لیے باعث پریشانی تھی۔ بارش نے ایک بہانہ مہیا کر دیا تھا۔ وہ اس کے اقدام خودکشی کے بارے میں فی الحال کسی سے کچھ کہنا نہیں چاہتے تھے، ان کے لیے کوئی مصیبت نہ کھڑی ہو جائے۔ کون ہے، کہاں سے آئی ہے، ایسے سوالات تھے جن کا فی الحال کوئی جواب نہ تھا۔ وہ خدشات اور ہمدردی کے جذبوں سے گھرے چلتے رہے۔ تقریباً آدھا گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ اپنے گھر پہنچ گئے۔ کار سے اتر کر انہوں نے ملازمین کو آواز دینا شروع کر دی۔ چمکی، ایدو اور بوا کہاں ہیں آپ لوگ؟ جی سرکار، سب ایک ساتھ دوڑتے ہوئے آ گئے۔ دیکھو، میری گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ایک لڑکی بے ہوش پڑی ہوئی ہے، اسے اٹھا کر اندر لے آؤ۔ لڑکی؟ سرکار، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ تو اس میں اتنی حیرت کی کیا بات ہے؟ بھائی بارش تیز ہو رہی تھی اور میں گاڑی چلا رہا تھا کہ اچانک نہ جانے کہاں سے یہ لڑکی گاڑی کے سامنے آ گئی۔ یہ تو کہو کہ گاڑی کی رفتار تیز نہ تھی، ورنہ تو کام تمام تھا۔ خدا جانے کہاں چوٹ آئی ہے اس کو، میں ابھی اسے ڈاکٹر بلا کر چیک کرواتا ہوں۔ اور وہ تینوں باہر دوڑی آ گئیں اور گاڑی سے اس لڑکی کو اتار کر لائیں۔ اتنی دیر میں علی نے اپنے ایک دوست ڈاکٹر شان کو فون کر دیا تھا۔ شان نے آتے ہی چیک کیا اور انجیکشن لگا کر ضروری ہدایت دے کر چلا گیا۔ علی نے شان کو بھی اس لڑکی کی خودکشی کا نہیں بتایا تھا۔ علی نے بوا سے کہہ کر اسے ایک کمرے میں پہنچوا دیا تھا اور بوا کو اس کی نگہداشت کی تاکید کر دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد لڑکی ہوش میں آ گئی۔ پہلے تو وہ بے حس و حرکت پڑی رہی، پھر گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھا اور گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ میں کہاں ہوں؟ اس کی آواز میں نقاہت اور گھبراہٹ تھی۔ بیٹی، بارش میں گاڑی سے تم ٹکرا گئی تھیں اور تم 2-3 گھنٹے بے ہوش رہی ہو۔ ہمارے صاحب تمہیں اٹھا کر لائے ہیں۔ صاحب؟ گاڑی ٹکر؟ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ اس وقت میں کہاں ہوں؟ تم بالکل محفوظ جگہ پہ ہو بیٹی، اس گھر کی بوڑھی ملازمہ ہوں میں، اور سرکار نے میری ڈیوٹی تمہارے پاس لگائی ہے۔ ویسے میں نے سرکار کو ان کو دیوں میں کھلایا ہے۔ ان کے والدین لاہور میں رہتے ہیں۔ ان کے ابو خان بہادر ولایت علی خان بہت بڑے آدمی ہیں۔ یہ لوگ بہت زیادہ پرانے خیالات کے نہیں ہیں بیٹی۔ امیر علی 4 بہن بھائی ہیں۔ بڑے بھائی انجینئر ہیں اور ان کی بیوی ڈاکٹر ہے۔ وہ 2 امیر سے چھوٹی بہنیں کرن اور سمن ہیں، وہ دونوں ڈاکٹری پڑھ رہی ہیں۔ ان کے دادا دادی بھی ماشاءاللہ سے حیات ہیں۔ خاصا بڑا امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار ہے بیٹی۔ تو کراچی کا کام خان بہادر صاحب نے میرے علی کے سپرد کر دیا ہے اور مجھے اس کی ذمہ داری سونپ دی ہے۔ بس میں پورا گھر نوکر چاکر سنبھالے رہتی ہوں۔ آج وہ لاہور سے ہی بائی روڈ آ رہا تھا، دیکھو ذرا کیسی بارش و طوفان آیا کہ تم اس کی گاڑی کے سامنے آ گئیں، اور پھر یہ اچھا کیا اس نے کہ وہ تم کو یہاں لے آیا۔
زمانہ بہت خراب ہے بیٹی، تمہارا نام کیا ہے؟ ارے میں تو بولی جا رہی ہوں، اور بیٹی تم بالکل خاموش ہو، اپنا نام تو بتاؤ۔ میرا نام سجیلا ہے، اور صرف یہی کہ ایک جملہ بول کر وہ خاموش ہو گئی۔ انا بوا نے تو امیر علی کی پوری داستان مختصر بتا دی تھی، مگر امیر علی کو بتا دی تھی مگر اس نے خاموش رہنے میں عافیت سمجھی۔ سجیلا کو اس طرح امیر علی کے ہاں رہتے ہوئے 4 روز گزر گئے تھے۔ عجیب اتفاق تھا کہ امیر ابھی تک اس سے نہیں مل سکے تھے۔ دراصل وہ دوسرے ہی دن ضروری کام سے چلے گئے تھے۔ 5ویں روز اچانک صبح کا اخبار انا بوا نے اٹھایا تو آخری صفحے پر انہیں اچانک سجیلا کی تصویر تلاش گمشدہ کے کالم میں نظر آ گئی۔ تصویر تو اسی کی، مگر انا بوا پڑھنا نہیں جانتی تھی۔ وہ دوڑی دوڑی امیر کے کمرے میں پہنچی۔ وہ ابھی سو رہے تھے۔ علی علی بیٹا، انا بوا کے لہجے میں گھبراہٹ تھی۔ کیا بات ہے بوا؟ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے اور ہاتھوں سے الجھے بال پیچھے کرتے ہوئے بولے، خیر تو ہے؟ کیا ہے؟ ارے بیٹا، یہ لڑکی کیا حادثہ ہوا ہے تیری گاڑی سے، اور جو ہمارے یہاں مقیم ہے اس کی فوٹو اخبار میں آئی ہے۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ارے یہ دیکھو بیٹا، یہ رہی فوٹو۔ اور جب امیر نے خبر پڑھی تو لکھا تھا، محترمہ غزل صاحبہ اچانک گھر سے لاپتہ ہو گئی ہیں۔ اگر کسی نے انہیں دیکھا ہو یا ان کے بارے میں جانتا ہو تو برائے کرم اس نمبر پر اطلاع دیں۔ او نو انا بوا، یہ لڑکی تو مجھے کوئی فراڈ لگتی ہے۔ اس نے اپنا نام آپ کو سجیلا بتایا ہے، جبکہ اخبار میں غزل لکھا ہے، نہ ہی اپنے حالات بتاتی ہے۔ تو بیٹا اس میں نام کچھ اور لکھا ہے؟ ہاں، اس میں غزل لکھا ہے۔ ارے بیٹا، وہ لڑکی کوئی بھی ہو، اسے اپنے گھر کا پتہ تو بتانا چاہیے تھا۔ تم تو 4 روز کے لیے حیدرآباد چلے گئے اور میرا تو دماغ پک گیا اس سے پوچھ کر، اور میں سمجھ رہا تھا کہ آپ نے اسے چلتا کر دیا ہوگا۔ ارے بیٹا، وہ تو ایسے جم کر بیٹھی ہے کہ جانے کا نام ہی نہیں لیتی ہے۔ کمرہ بند کیے لیٹی رہتی ہے یا بیٹھی رہتی ہے، میں وہیں اسے کھانے پینے کو دیتی رہتی ہوں۔ اچھا بوا، آپ ایسا کرو کہ میں ابھی نہا کر کپڑے بدل لوں اور وہ لڑکی بھی ناشتہ وغیرہ کر لے تو اسے میرے کمرے میں بھیجیے گا، ذرا دیکھوں تو وہ کون سی دیدہ دلیر لڑکی ہے۔ ارے امیر، سچ اتنی حسین لڑکی ہے کہ کیا بتاؤں۔ بس ہمیں اس سے کیا لینا دینا ہے؟ میں تو اب اس کی شکل بھی بھول چکا ہوں۔ رات کا وقت تھا، بس سرسری نظر ڈالی تھی۔ اور پھر انا بوا نے سجیلا سے کہا، آج تمہیں چھوٹے سرکار نے یاد کیا ہے، اور وہ 4 روز سے حیدرآباد گئے ہوئے تھے، کل رات واپس آئے ہیں۔ تم ناشتہ کر لو بیٹی، پھر تمہیں ان کے کمرے میں لے چلوں گی۔ سجیلا نے ناشتہ کر لیا۔ وہ دھانی رنگ کے لباس میں اپنے گھٹنوں تک لمبے بالوں کو کھولے بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں تو ایسی تھیں کہ جیسے کوئی ان میں ڈوب جائے تو پھر ابھر ہی نہ سکے، اور اس کی گلابی سی رنگت بلا شبہ بوا کا دل چاہا کہ وہ اس کی نظر اتار دیں، مگر وہ ایسا کیوں کرتی؟ ان کا بھلا اس اجنبی لڑکی سے کیا رشتہ تھا؟ وہ اسے لے کر امیر کے کمرے میں داخل ہوئیں۔ امیر علی کھڑکی کے پاس اپنی آرام دہ کرسی پر بیٹھے باہر لان میں لہلہاتے پھولوں کا نظارہ کر رہے تھے۔ علی بیٹے، میں سجیلا کو لے آئی ہوں۔ ٹھیک ہے بوا، آپ جائیے۔ اچھا، یہ کہہ کر بوا کمرے سے باہر نکل گئیں، اور سجیلا خاموشی سے کھڑی رہ گئی۔ اچانک اس کی نظر سامنے رکھی میز پر اور پھر اس اخبار پر پڑی جس میں اس کی گمشدگی کی خبر تھی، اور وہ جان سے لرز گئی۔ ابھی وہ سنبھلنے بھی نہ پائی تھی کہ امیر کی بھاری آواز گونجی، لڑکی تم جو کوئی بھی ہو، سجیلا یا غزل، میں سمجھتا ہوں کہ تم اپنے گھر سے مفرور ہو۔ تم یہ جانتی ہو کہ تمہارا میری گاڑی سے حادثہ نہیں ہوا تھا، بلکہ میں نے تمہیں خودکشی کرنے سے بچایا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تم نے خودکشی کرنے کی کوشش کیوں کی، مگر یہ معلوم کرنا ضرور چاہوں گا کہ اتنی مذموم حرکت کیوں کی۔ اور دوسری بات یہ ہے محترمہ کہ یہ سرائے نہیں ہے، ایک شریف آدمی کا گھر ہے۔ تمہاری یہاں موجودگی مجھے بھی مجرم بنا سکتی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم اپنے حالات مجھے بتا دو کہ تم پر ایسی کیا بپتا پڑی تھی کہ خودکشی کی نوبت آئی، ورنہ میں سمجھوں گا کہ تم کسی ایسے جرم کی مرتکب ہوئی ہو جس نے تمہیں خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا۔ میں تمہارے گھر فون کرتا ہوں۔ امیر اپنی کرسی سے مڑے اور بغیر سجیلا کی طرف دیکھے ہوئے فون کے نمبر گھمانے لگے۔ ابھی انہوں نے ریسیور کریڈل سے اٹھا کر کان پر لگائے ہی تھا کہ اچانک ایک بے حد حسین ہاتھ نے ان کے ہاتھ سے ریسیور چھین کر کریڈل کے اوپر رکھ دیا۔ امیر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ خاموش سی بے حد گھبرائی ہوئی کھڑی تھی۔ اس کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اور امیر تو جیسے اس کے حسن میں ڈوب سا گیا تھا۔ وہ اتنی حسین ہوگی، وہ تو انہوں نے اس اندھیری رات میں سوچا بھی نہ تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے ہوئے وہاں سے بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی، اور امیر حیران سے کھڑے رہ گئے۔ وہ انہیں کچھ کہہ نہ سکی اور کمرہ بند کیے بہت دیر تک روتی رہی، اور پھر اس نے امیر کے نام ایک
خاصا طویل خط لکھا۔ امیر صاحب، امید ہے کہ میرے جانے کے بعد آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، کیونکہ میں نے صرف 4 دن آپ کے گھر میں پناہ لی ہے، جو کسی طرح بھی مناسب نہ تھا۔ کاش امیر علی صاحب آپ مجھے ڈوبنے سے نہ بچاتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ آپ نے میرے اوپر الزامات کی جو لمبی چوڑی فہرست چسپاں کر دی ہے، آپ نے میرے رہے سہے حوصلے بھی چھین لیے۔ آپ کی طرح میں بھی ایک معزز گھرانے کی چشم چراغ ہوں، مگر امی ابو کی لاپرواہیوں نے مجھے ایک انتہا پسند لڑکی بنا دیا ہے۔ میری ماں باپ کی لڑکیوں سے نفرت ہے، میرے ماں باپ کو لڑکیوں سے نفرت ہے۔ وہ میری پیدائش کو بے ضرورت سمجھتے رہے اور میرے 2 بھائیوں سے پیار کرتے رہے۔ پھر مجھ سے چھوٹے 2 بھائی اور ہو گئے اور یوں میں اپنے خاندان کی ایک بے ضرورت لڑکی بن کر رہ گئی۔ مجھے امی ذرا سی غلطی پر بے تحاشا پیٹ ڈالتی تھیں۔ میں نے اپنا نام غلط نہیں بتایا، میرا پورا نام سجیلا غزل ہے۔ بڑے بھائی بھی مجھے گھر سے بے ضرورت سمجھتے۔ میں نہ مجرم ہوں نہ گناہ گار، میں مرنا چاہتی تھی۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ میری امی میری شادی ایک بزنس پارٹنر سیٹھ رحمت سے کرنا چاہتے تھے۔ ان کو اپنی جوان بیٹی کے احساسات کا بھی خیال نہیں رہا۔ وہ تو دن رات بزنس پارٹیوں کلبوں کی زینت بنے رہتے ہیں۔ وہ تو یہ بھی نہیں جان سکے کہ 22-23 سال کی جوان لڑکی ایک باپ کی عمر کے آدمی کی بیوی کیسے بن سکتی ہے۔ میں جب گھر سے نکلی تھی اس روز لوگ میری منگنی کی انگوٹھی مجھے پہنانے آ رہے تھے۔ میں کہاں جاتی؟ موت ہی ایک ایسی چیز تھی جسے میں گلے لگانا چاہتی تھی، اور آپ نے وہ راستہ بھی روک لیا۔ میں اب یہاں سے جا رہی ہوں، میں اپنی تمام تر بد نصیبیوں کے ساتھ اپنے گھر واپس جا رہی ہوں، مگر ہاں، آج کے بعد سے اپنا حق چھین کر لوں گی۔ آج کے بعد اپنی ذات پر کوئی ظلم نہیں ہونے دوں گی۔ بے ضرورت سجیلا غزل۔ سجیلا نے خط لکھ کر لفافے میں بند کیا، پھر اس نے وہی کپڑے نکال کر پہنے جنہیں پہن کر وہ آئی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا اور سب نوکر چاکر اور امیر سب سو رہے تھے۔ اس نے وہ خط وہیں ڈریسنگ ٹیبل پر چھوڑا اور امیر کے گھر سے نکل آئی۔ گیٹ پر سنتری نے تالا بھی نہیں ڈالا تھا۔ تم کہاں چلی گئی تھی بیٹی؟ ماما نے رو رو کر اسے گلے لگا لیا، مگر سجیلا پر ان کی ممتا کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ کیوں اشتہار دیا تھا اخبار میں؟ سجیلا نے سرد لہجے میں پوچھا۔ سجیلا، ماما اس کے رویے پر حیران رہ گئیں۔ ماما، کیا فرق پڑ گیا ہے میرے اس گھر میں ہونے یا نہ ہونے سے؟ آپ کے کن معاملات میں 4 دن میں کمی آئی کہ آج آپ کی آنکھوں سے آنسو؟ بھلا کیا ہو گیا ہے آپ کا؟ وہ گلوگیر آواز میں بولی۔ ایسا نہ کہ بیٹی، تیرے بنا تو میرا ایک پل بھاری گزر رہا تھا۔ شاید آج انہیں اپنی زیادتیوں کا احساس ہو رہا تھا۔ پھر ماں باپ اور بھائیوں نے اسی میں بہتری سمجھی کہ سجیلا کو زیادہ تنگ نہ کیا جائے اور نہ ہی اس کی مرضی کے خلاف شادی کی جائے، ورنہ واقعی وہ جان سے گزر جائے گی۔ کچھ بھی صحیح، وہ اس کے والدین تھے، اس کی موت انہیں کبھی گوارا نہیں تھی۔ کیا بات ہے، تم کچھ پریشان ہو امیر؟ ڈاکٹر شان نے اداس بیٹھے ہوئے امیر سے سوال کر ڈالا۔ ہاں بس یار، بات ہی کچھ ایسی ہے۔ کیا بات ہے؟ اور ہاں، وہ تمہاری ایکسیڈنٹ والی مریضہ کیسی ہے؟ وہ تو گئی، اور تم اسی کے لیے پریشان ہو؟ ڈاکٹر شان نے کلینک پر مریضوں سے فراغت پائی تھی اور بیسن میں ہاتھ دھو رہے تھے۔ امیر ان کے اچانک سوال پر وہ چونک گیا، اور تب شان تولیے سے ہاتھ پوچھتے ہوئے بولے، میں تو اسی دن کھٹک گیا تھا جب اسے چیک کرنے گیا تھا کہ تم مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو، لیکن مصلحتاً خاموش رہا۔ اب میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ امیر پست آواز میں بولے۔ کیوں؟ یہ اتنا بڑا فیصلہ اچانک کیوں؟ میں اس کی تمام محرومیوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، امیر نے کہا۔ پاگل ہوئے ہو؟ کوئی زیادتی نہیں کہ تم ایک شریف آدمی ہو، اس سے زیادہ اور کیا کر سکتے تھے؟ خواہ جذباتی ہو رہے ہو۔ اگر ڈوبتی لڑکیوں سے اسی طرح شادی کرتے رہے تو 4 سے بھی تجاوز کر جائیں گی۔ شان تمسخرانہ انداز میں بولا۔ یار میرا مذاق اڑا رہے ہو تم؟ امیر بگڑ کر بولا۔ تم بھی تو مجھے بے وقوف بنا رہے ہو۔ شان نے آنکھیں نکالی۔ پہلے تمہیں اس سے انسیت ہوئی، چلی گئی تو محبت ہو گئی ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ خواہ گھما کر کیوں کہہ رہے ہو؟ بکواس کر رہے ہو تم۔ سچ بتانا، سجیلا بہت خوبصورت ہے؟ شان نے اس کی طرف جھکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بہت، بلکہ بہت زیادہ، امیر نے بے ساختہ کہا۔ بس شان ہاتھ اٹھا کر بولا۔ پتہ چل گیا کہ تم اس کے حسن سے متاثر ہو کر شادی کرنا چاہتے ہو، جس کو ہمدردی کا نام دے رہے ہو۔ کیوں فضول بکتے ہو؟ شان بگڑ کر بولا۔ کیا تم مجھے اتنا چھچورا سمجھتے ہو؟ میاں میں ڈاکٹر ہوں، کہو تو ابھی تمہارا دل چیر کر دکھا دوں کہ تمہارا دل اس کی چاہت سے لبریز ہے، اور یہ چاہت حسن کے بغیر پروان نہیں چڑھ سکتی۔ سچ کہنا، اگر یہ لڑکی بدشکل ہوتی تو کیا جب بھی تمہارے ہمدردانہ پرخلوص جذبوں کی حقدار ہوتی؟
شان نے بات سچ کہی تھی، امیر صرف ہونٹ کاٹ کر رہ گئے۔ خیر تم جو بھی سمجھو، شادی سجیلا ہی سے کرنا ہے، امیر نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، کسی سے تو کرنا تھی تو پھر سجیلا سے کیوں نہ کی جائے؟ قباحت کیا ہے؟ اخبار میں دیکھ کر ٹیلی فون نمبر دیا ہوا ہے، کر ڈالو ٹیلی فون، پتہ بھی چل جائے گا کہ محترمہ گھر والوں نے قبول کیا ہے محترمہ کو کہ یا پھر چلتا کر دیا ہے۔ بڑے بے درد ہو تم، امیر بولا۔ ڈاکٹر ہوں، اگر چیر پھاڑ نہ کروں تو زخم کبھی اچھا نہ ہوتا ہے، آخر فاسد مادے کو بھی تو باہر نکالنا پڑتا ہے۔ تمہارے دماغ کی صفائی کر رہا ہوں، شان ہنس کر بولا۔ بس بکواس کرنے کے ماہر ہو، کوئی ترکیب نہ بتانا۔ ارے بابا سب ٹھیک ہو جائے گا، گھبراتے کیوں ہو؟ وہ لڑکی بھی تم سے ہی شادی کرنا پسند کرے گی، جس کے یہاں 4 دن گزار گئی ہے اس کے یہاں پوری زندگی گزارنے میں کیا حرج ہے؟ ویسے بھی تمہارے گھر رہنے کی اسے پریکٹس بھی ہو گئی ہے، ایسے جان سے کھیل جانے والا شوہر اسے کہاں نصیب ہوگا؟ شان اسے چڑھاتا ہوا بولا۔ امیر اسے گھورتا رہا تھا۔ سجیلا غزل کی اب گھر بڑی وقت ہونے لگی تھی اور اس نے اپنے ابو سے کہہ کر کلفٹن میں ایک ایئر کنڈیشن مونٹیسری اسکول کھول لیا تھا۔ اب اس کا سارا دن بے حد مصروف گزرتا۔ کلفٹن والی 1000 گز والی کوٹھی کرایہ داروں نے ابھی خالی کی تھی اور سیٹھ جمشید نے سجیلا کی خواہش کی تکمیل کر دی تھی۔ اس نے اپنی مدد کے لیے صرف ایک ٹیچر اور رکھی تھی اور دھیرے دھیرے اس کی مونٹیسری میں بچوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ وہ بھی اس کوٹھی میں منتقل ہو گئی۔ سجیلا اکثر جب تنہا بیٹھی ہوتی تو اسے اچانک علی کی یاد آ جاتی۔ علی نہ جانے تم کیسے ہو کہ تم نے مجھے ایک دم ہی ذلیل کر ڈالا۔ مگر علی اگر زندگی کے کسی موڑ پر دوبارہ ملاقات ہو گئی تو میں شاید تمہیں پہچان نہ پاؤں۔ ایک سرسری تو ملاقات تھی، صرف چند منٹ کی اور بس۔ ڈاکٹر شان کی رہائش کلفٹن کے علاقے ہی میں تھی اور آج ان کی بیگم نرجس اس مونٹیسری کی بے حد تعریف کر رہی تھیں۔ پتہ ہے شان، اے بی سی مونٹیسری کا ماحول اتنا پرسکون ہے جس کی کچھ انتہا نہیں۔ نیا کھلا ہے مگر جلدی تقریباً 100 بچے ہو گئے۔ اچھا تم گئی تھی وہاں؟ ہاں، اپنے ببلو کو داخل کرانا تھا اس لیے گئی تھی۔ کس نے کھولا ہے؟ یہی کوئی مس جمشید ہیں۔ اچھا وہ ابھی مس ہی ہیں؟ ہائے سچ شان، اتنی حسین لڑکی ہے وہ مس جمشید کی، میں بتا نہیں سکتی۔ کیا لمبے لمبے بال ہیں، گلابی رنگت اور یہ بڑی بڑی حسین آنکھیں۔ بس اب میں اس کی تعریف سن کر کیا کروں؟ شادی تو تم سے ہو چکی ہے، دوسری کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ وہ شان، سچ اگر میرا کوئی بھائی ہوتا تو پرپوزل ضرور دیتی، مگر افسوس کہ تم اس خواہش کی تکمیل نہیں کر سکتی کیونکہ تم اکلوتی ہو۔ ہاں سنو، یہ جو اپنا امیر ہے نا، یہ کیا یوں ہی کمارا رہے گا؟ شادی نہیں کرے گا کبھی؟ بھائی نرجس، اس کمبخت کے دماغ میں تو وہ خودکشی والی لڑکی سمائی ہے۔ اب وہی مسئلہ ہے کہ گدھی پر دل آ جائے تو پری کیا چیز ہے؟ ارے خودکشی والی لڑکی کوئی شادی کرنے کے لائق ہوگی؟ وہ تو بالکل ہاتھوں سے نکل گیا ہے۔ شان، تمہیں معلوم ہے کہ امیر کی امی اور بہنیں کراچی جا رہی ہیں؟ اچھا، مجھے تو معلوم نہیں۔ مجھے تو کل ہی کرن کا خط موصول ہوا۔ تو پھر تمہارا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میں خالہ جان اور کرن سمن کو یہ لڑکی ضرور دکھاؤں گی۔ ارے بھائی اب امیر ساری عمر کنوارا تو نہیں رہے گا، مگر وہ تو قسم کھائے بیٹھا ہے کہ سجیلا سے ہی شادی کرے گا۔ میری بات مانو نرجس، تم کسی کی شادی بیاہ کے چکر میں ہی نہ پڑو۔ اچھا بابا، دیکھا جائے گا، مگر پھر بھی سچ مانو شان، اس دن لڑکی بہت اچھی لڑکی ہے وہ، نرجس ہنستے ہوئے بولی۔ کیا بات ہے بھیا، آپ کچھ پہلے سے بدلے لگتے ہیں، کرن نے علی کو چھیڑا۔ نہیں میں تو بالکل ٹھیک ہوں، علی بیزاری سے بولا۔ انا بوا کہہ رہی تھیں کہ کسی لڑکی کا کچھ چکر ہے، کوئی حادثہ ہوا تھا، ایک لڑکی کو لے کر آپ گھر آ گئے۔ وہ یہاں 4 دن رہی بھی تھی اور پھر خود ہی چلی گئی، اور جب سے میرا بھیا اداس رہنے لگا ہے۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ یہ انا بوا تو بس یوں ہی آل فال بکتی رہتی ہیں۔ یہ بھی سنا ہے اس لڑکی سے شادی کرنے کا عہد کیے بیٹھے ہیں۔ اف کرن کی بچی، اب میں تجھے تھپڑ ماروں گا۔ ارے دیوانہ ہوا ہے کیا؟ جوان بہن کو تھپڑ مارے گا تو میرا بھی تھپڑ کھائے گا۔ بیگم خان بہادر گرجتے ہوئے بولی۔ امی جان آپ آئیے، میں تو اس کے ساتھ مذاق کر رہا تھا، تنگ کر رہی ہے نا۔ کرن اندر کمرے میں سے بھاگتی ہوئی بھاگ گئی تو بیگم خان بہادر وہیں بیت کی کرسی پر بیٹھ گئیں اور بتا لی، تو ٹھیک ہے تو ہے نا؟ جی امی میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ ابھی یہ لوگ باتیں کر ہی رہے تھے کہ نرجس آ گئی۔ آداب خالہ جان۔ ارے نرجس بیٹی بیٹھو، کیسی ہو؟ شان کہاں ہے؟
وہ تو اپنے کلینک گئے ہیں مجھے یہاں چھوڑ کر۔ خالہ کیا باتیں ہو رہی ہیں تھیں علی سے؟ دراصل بیٹی اب میں علی کی شادی کرنا چاہتی ہوں، تم نے جس لڑکی کا ذکر کیا تھا وہ دکھا دو تاکہ بات آگے بڑھے۔ ہاں وہ لڑکی میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی۔ کس لڑکی کی بات کر رہی ہیں آپ؟ علی حیرانی سے بولا۔ تو چپ رہے علی، شادی بیاہ کے مسئلے میں ہم چاہیں گے وہی ہوگا۔ اور علی خاموش ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ پھر کچھ یوں ہوا کہ کرن سمن اور مسز خان بہادر کو نرجس کسی بہانے سے مونٹیسری لے گئی۔ غزل کو دیکھتے ہی وہ لوگ جیسے اس پر فریفتہ ہو گئے، اور پھر کسی نہ کسی طرح یہ لوگ مسٹر جمشید کے گھر رشتہ لے کر پہنچ گئے۔ دراصل مسٹر جمشید، آپ کی بیٹی ہمیں بے حد پسند آئی ہے۔ یہ ہمارے بیٹے کی فوٹو ہے اور ہم آپ کی بیٹی کو اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے بیگم صاحبہ، بات یہ ہے آج کل ماڈرن زمانہ ہے، ہم لڑکی سے پوچھے بغیر ہاں نہیں کر سکتے۔ آپ لڑکے کی فوٹو دے جائیے، میں اسے دکھا کر جواب اس سے لے لوں گی۔ ہاں ہاں، میرا بیٹا ماشاءاللہ بے حد خوبصورت ہے، ہم یہاں آ رہے اور وہ یقیناً ہاں کر دے گی۔ اور یوں وہ لوگ فوٹو دے کر واپس چلی آئیں۔ کیا نام ہے آپ کے بیٹے کا؟ جی مس، میرا نام عاطف ہے، ابو مجھے پیار سے ببلو کہتے ہیں۔ اور بیٹے، امی کیا کہتی ہیں آپ کی؟ امی کیسی ہیں؟ میری امی تو ابو کہتے ہیں، اللہ میاں کو پاس چلی گئیں سیر کرنے، اب وہ نہ جانے کب آئیں گی۔ وہ اچانک غزل کے دل کو ایک جھٹکا سا لگا۔ اتنے خوبصورت اور پیارے سے بچے کی ماں نہیں ہے، مگر پھر بھی یہ کتنا مطمئن ہے، کتنا بھروسہ ہے اسے اپنے آپ پر، اور کس قدر ذہین ہے۔ آپ کے ابو کیا کرتے ہیں؟ میرے ابو نیوی میں ہیں اور مجھے اپنے ابو بےحد اچھے لگتے ہیں، وہ مجھے بہت پیار کرتے ہیں۔ اچھا بیٹے، اب آپ پڑھیں۔ اور ننھا عاطف خاموشی سے پلاسٹر آف پیرس سے چھوٹے چھوٹے کھلونے بنانے لگا۔ ٹیچر اور والدین کی 6 ماہی میٹنگ تھی۔ ششماہی رپورٹ بچوں کو مل رہی تھی۔ ننھا عاطف فرسٹ آیا تھا، مگر اس کے ابو ابھی تک نہیں آئے تھے اور نہ ہی عاطف آیا تھا۔ غزل نے گھڑی کی طرف نظر دوڑائی، 1 بج رہا تھا۔ آپ جا سکتی ہیں مس صنوبر، مس شازیہ، میں بھی اب ذرا دیر میں جاؤں گی۔ اسی وقت عاطف ایک دم آ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آداب مس۔ آداب بیٹے۔ عاطف، آپ اتنی دیر سے آئے، ڈھیر ساری تالیاں بجوانے تھیں آپ کے فرسٹ آنے پر۔ بس مس، وہ دادی ماں سخت بیمار ہو گئی، میں تو آج بالکل نہیں آتا کہ اچانک پاپا آ گئے جہاز سے، بس وہ ویسے بھی مجھے لے آئے۔ تمہارے پاپا کہاں ہیں؟ وہ باہر ہیں۔ جاؤ بیٹے انہیں بلا لاؤ۔ اور عاطف دوڑ کر باہر بھاگا۔ ذرا ہی دیر میں غزل نے دیکھا کہ اس کے سامنے نیوی کے سفید لباس میں ملبوس ایک بہت ہی وجیح شخصیت کھڑی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تشریف رکھیے مسٹر شرجیل، یہ کہتے ہوئے عاطف کے ابو بیٹھ گئے۔ آپ کا بیٹا ماشاءاللہ فرسٹ آیا ہے۔ ارے واقعی؟ کیا میرا بیٹا اتنا ذہین ہے؟ جی، یہ رہی اس کی رپورٹ بک۔ غزل نے شرجیل کی طرف رپورٹ کارڈ بڑھاتے ہوئے کہا۔ شرجیل کو بے حد خوشی ہوئی۔ مجھے تو یقین نہیں تھا مس جمشید کہ میرا بیٹا اتنے اچھے نمبر لا سکتا ہے۔ کیوں؟ آپ کو یقین کیوں نہیں تھا؟ دراصل عاطف کی امی نہیں ہے، میں نے اور اس کی دادی نے اس کو ماں باپ بن کر پالا ہے۔ میں ہر دم اس احساس میں گھرا رہتا تھا کہ کہیں میرے بچے میں کوئی احساس محرومی، ماں کے ناواں ہونے کا پیدا نہ ہو جائے۔ بس جی، میری کل کائنات میرا عاطف ہے۔ جب میں شپ پر ہوتا ہوں تو بھی ملکوں گھومتے پھرتے میرا دھیان عاطف کی طرف ہوتا ہے۔ اب دراصل میری والدہ بھی ضعیف ہے نا، ایک بہن تھی، اس کی شادی ہو گئی۔ میں اکثر شپ پر چلا جاتا ہوں، بس ہر دم یہی خیال رہتا ہے کہ مجھے عاطف مس کرے گا۔ ممکن ہے عاطف آپ کو مس کرتا ہو، مگر پھر بھی یہ بچہ بڑا خود اعتماد ہے، یہ ہر بات بڑے اعتماد سے کرتا ہے۔ شرجیل ہنس پڑا۔ شاید اس میں یہ خود اعتمادی مجھ سے ورثے میں ملی ہے۔ نہیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ صرف ماں باپ کے پیار کا جذبہ ہی بچے کا کردار بنانے میں مدد دیتا ہے۔ بہت سے والدین میں نے دیکھا ہے کہ زندہ ہوتے ہوئے بھی اپنی اولاد کو کچھ نہیں دے سکتے۔ خود اعتمادی پیدا کرنا تو ایک الگ بات ہے۔ اچھا، اب میں چلوں؟ ہاں، باتوں میں کچھ وقت کا اندازہ نہیں ہوا، 3 بج رہے ہیں۔ ضرور غزل کہتی رہ گئی اور شرجیل چلے گئے۔ عاطف چلا گیا اور تب ختیجہ بوا اس کے آفس آ گئیں۔ اے بیٹی، آج آفس میں بڑی دیر کر دی، خیریت تو ہے نا؟ ہاں بوا، سب خیریت ہے۔ آج والدین اور استانیوں کی ملاقات کا دن تھا۔ میری کلاس کا ایک بچہ عاطف فرسٹ آیا تھا، اس کے باپ شپ میں کام کرتے ہیں، خاصی دیر سے آئے۔ چلو سچ، آج تو بے حد بھوک لگی ہے۔ اچھا، اب گھر چل کر کھانا کھا لینا۔ عاطف کچھ دنوں سے اسکول نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک صبح اپنی کلاس سے فراغت پا کر آفس میں بیٹھی تھی
کہ شرجیل عاطف کو لیے ہوئے آفس میں آئے۔ ارے عاطف بیٹے، آپ اتنے دن سے اسکول نہیں آئے، میں آپ کو یاد کر رہی تھی۔ مس وہ دادی اماں کا انتقال ہو گیا کیا؟ او نو، جی ہاں مس جمشید، عاطف ٹھیک کہہ رہا ہے، میری ماں کا انتقال ہو گیا اور اب میں اپنے بچے کو ایک مسئلے پر آپ سے بات کرنے آیا ہوں۔ جی جی شرجیل تشریف رکھیں۔ دراصل میں یہ معلوم کرنے آیا تھا کہ آپ کے یہاں بچوں کی کوئی بورڈنگ کا انتظام ہے۔ جی نہیں، ضرورت ہی نہیں پڑی کیونکہ سارے بچے مقامی ہی لوگوں کے ہیں، اس لیے اس مرحلے سے میں نہیں گزری، مگر آپ کو بورڈنگ کا انتظام کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے نا، مجھے شپ پر جانا ہے، عاطف کا مسئلہ ہے، دادی ان کی فوت ہو گئی ہیں اور رشتہ دار، ان پر تو میں عاطف کو کسی طرح نہیں چھوڑ سکتا۔ مگر شرجیل صاحب، میں آپ کی اس سلسلے میں کیا مدد کر سکتی ہوں؟ دیکھیے مس جمشید، یہ آپ کے شاگرد کا مسئلہ ہے۔ مجھے کل صبح اپنی نوکری پر جانا ہے اور پھر 1 ماہ بعد واپسی ہوگی۔ بتائیے اب اس بچے کا کیا کروں؟ وہ آپ کی بہن ہے نا، وہ تو شادی کے بعد کینیڈا چلی گئی ہے اور دوسرا کوئی رشتہ دار؟ بس جی، میرا بچہ میری ذمہ داری ہے، رشتہ داروں کی نہیں۔ ویسے آپ کو اگر کوئی مالی کمی ہو تو بورڈنگ کھولنے میں میں مدد کر سکتا ہوں۔ ارے نہیں شرجیل صاحب، ایسی کوئی بات نہیں، دراصل میں نے اس طرف کوئی توجہ نہیں دی، ہماری انیکسی تو خالی پڑی ہے، مگر میں نے کبھی اس مسئلے پر سوچا نہیں۔ بچوں کو بورڈنگ کی سہولت دینے سے مجھے انتظامات زیادہ کرنا پڑیں گے، آیاؤں کو رکھنا پڑے گا۔ میرا مطلب ہے جب آدمی رہتا ہے تو ویسے ہی سارے مسائل بھی ہوتے ہیں، مگر میرے مسئلے کا حل تو آپ کو 1 ماہ کے لیے نکالنا ہوگا۔ اچھا ایسا کریں، میں اسی ساتھ والے گھر میں رہتی ہوں، عاطف بڑا پیارا لڑکا ہے، اگر یہ میرے پاس رہنا پسند کرے تو رہ لے، واپسی پر آپ اپنا انتظام کر لیجیے گا۔ او تھینک یو ویری مچ مس جمشید، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ کیوں بھئی عاطف، کیا خیال ہے؟ ابو میں مس کے پاس رہ لوں گا۔ مس آپ مجھے ماریں گی تو نہیں؟ ارے نہیں بیٹے، آپ تو بہت اچھے بچے ہو، میں آپ کو کیوں مارنے لگی؟ تو پھر چلو عاطف، اپنے کھلونے، کتابیں اور سوٹ کیس جمع کرو، میں آج رات 10 بجے تمہیں یہاں چھوڑ جاؤں گا۔ اچھا مس جمشید، شکریہ قبول کیجیے، خدا حافظ، غزل نے آہستہ سے کہا اور اپنے کام میں لگ گئی۔ عاطف غزل کے پاس رہنے لگا تھا۔ تیسرے ہی روز اس کے امی ابو سے ملنے آئے۔ یہ لڑکا کون ہے؟ میرا شاگرد ہے ابو، اس کے ابو نیوی میں ہیں، انہیں کچھ گھریلو مسئلہ ہے، اس لیے اسے میرے پاس چھوڑ گئے ہیں۔ تمہیں یوں کسی کے بچے کو نہیں رکھنا چاہیے۔ ہاں ابو، مگر یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، فرمائیے آپ کا کیسے آنا ہوا؟ غزل بیٹی، ایک بڑا اچھا رشتہ آیا ہے، آج ہی وہ لوگ تمہاری تصویر لڑکے کو دکھانے کے لیے دے گئے ہیں اور میں تمہیں دکھانے لڑکے کی تصویر لائی ہوں۔ وہ جواب مانگ رہے ہیں بیٹی، امی نے اپنے آگے آنے کا مقصد بیان کیا۔ غزل نے جب تصویر ہاتھوں میں لی تو اسے دیکھتے ہی غزل کو چکر آ گیا۔ امیر علی، وہ من ہی من میں بڑبڑائی، لیکن اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور تب ابو نے کہا، بیٹی لڑکا بے حد اچھا ہے، کروڑ پتی لوگ ہیں، تم ہاں کر دو تو ہم انہیں جواب دے دیں تاکہ وہ شادی کی تیاری شروع کر دیں۔ شادی کی تیاری تو آپ اس وقت کریں گے جب میں ہاں کروں گی، مجھے یہ رشتہ پسند نہیں ہے، مجھے اتنے امیر گھرانے میں شادی نہیں کرنا ہے۔ بیٹی تو شادی سے انکار کر کے غلطی کر رہی ہے، یہ بہت اچھے لوگ ہیں، اس لڑکے کی امی اور بہنیں پیغام لے کر آئی تھیں، وہ آس لگائے بیٹھی ہیں۔ ابو کہا نا نفرت ہے مجھے دولت سے جو انسان کو انسانیت سے گرا دے۔ بیٹی تو ہمیں ہمارے گناہوں کی کب تک سزا دیتی رہے گی؟ انکار یا اقرار میرا حق ہے، میں اس سے شادی سے انکار کرتی ہوں۔ کھانا کھا کر غزل خاموشی سے ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئی، وہ اداس تھی۔ علی سے وہ شادی بھی شاید تھوڑا تھوڑا انجانا سا پیار کرنے لگی تھی، مگر پھر بھی وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ سوچ رہی تھی، علی میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، اس لیے کہ ازدواجی زندگی میں تلخی بھی ہو سکتی ہے، اور اگر کسی پل تم نے مجھے اپنا احسان جتایا، مجھے تانا دیا تو میرا جینا محال ہو جائے گا، اور رہ گئی محبت تو وہ تو وقت کے ساتھ ساتھ صابن کی جھاگ کی طرح بیٹھ جاتی ہے۔ بیٹی تم اداس ہو، ختیجہ بوا نے اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھماتے ہوئے کہا۔ نہیں تو بوا، بیٹی تم شادی کر لو، وہ لڑکا بہت اچھا ہے جس کی فوٹو تمہارے امی ابو لے کر آئے تھے۔ ہاں نا بوا، وہ بہت اچھا ہے، مگر میں اتنے امیر گھرانے میں شادی کرنا پسند نہیں کرتی، بس متوسط لوگ ہوں تو پیار دے بھی سکیں گے اور لے بھی سکیں گے، مجھے بناوٹ سے نفرت ہے نا بوا، میں گھر میں مجسمہ یا مومی گڑیا بن کر رہنا نہیں چاہتی، اور یہی وجہ ہے کہ میں علی سے شادی نہیں کروں گی۔ کیا؟ عاطف نے
آپ کو سب بتایا بیٹی، اور اچھی طرح غور کر لو، کبھی کبھی امیر گھرانوں میں بھی ہیرا پیدا ہو جاتا ہے، سبھی ناقدر نہیں ہوتے بیٹی۔ غزل عجیب سے تذبذب کے عالم میں تھی، عاطف کو بھی شرجیل لے جا چکے تھے۔ اور پھر ایک شام اچانک شرجیل عاطف کو لے کر آئے۔ غزل بازار شاپنگ کرنے گئی تھی، ختیجہ بوا نے شرجیل کو بٹھا لیا اور پھر بوا سے شرجیل نے پوچھا، بوا یہ آپ کی مس جمشید کی شادی کا کچھ چکر چل رہا ہے کیا؟ عاطف کہہ رہا تھا، ہاں بیٹا، مجھے پچھلے حالات تو معلوم نہیں، مگر مختصر بات یہ ہے کہ غزل کو شروع سے اپنے والدین کا پیار نہیں ملا اور اب وہ ان سے تقریباً کنارہ کش ہو گئی ہے۔ وہ ان کے لائے ہوئے ہر رشتے کو رد کر دیتی ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ ولی سے شادی کرنا نہیں چاہتی۔ وہ ایک بات کہوں، میری ماں تو مر گئی ہے اور عاطف کے سر پر بھی ماں کا سایہ نہیں ہے۔ اگر میں غزل کو رشتہ دوں تو کیا وہ راضی ہو جائیں گی؟ بیٹا میں کیا کہہ سکتی ہوں، اس کی مرضی کی بات ہے۔ اتنی دیر میں غزل آ گئی۔ ارے شرجیل صاحب، آپ کب آئے؟ آپ لوگ تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا، باتوں میں پتہ ہی نہ چلا۔ آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہوں، بس ذرا شاپنگ کرنے گئی تھی۔ اچھا میں اب چلوں؟ ارے آپ نے چائے وغیرہ پی؟ ہاں میں نے چائے پی لی ہے، آپ کو صرف یہ بتانے آیا تھا کہ میں نے عاطف کے لیے گھر پر ایک ملازم کا انتظام کر لیا ہے۔ اچھا اب عاطف وہاں رہے گا؟ جی ہاں، البتہ آپ سے ایک ذاتی درخواست ہے کہ میری غیر موجودگی میں آپ ذرا میرے گھر جا کر عاطف کی روز خیریت پوچھ لیا کریں گی۔ آپ کا گھر کہاں ہے؟ یہ میرا کارڈ ہے، اس پر فون نمبر اور مکان کا پتہ درج ہے۔ آپ اگر آ جائیں تو پھر ظہیر بابا سے ملوا دوں۔ آپ کب تک ہیں؟ میں ابھی 1 ہفتے تک ہوں، کہیے تو آ کر لے جاؤں آپ کو۔ نہیں شکریہ، میں خود آ جاؤں گی دوسرے دن۔ سجیلا شرجیل کے ہاں پہنچ گئی۔ آپ کو گھر ڈھونڈنے میں مشکل تو نہیں ہوئی؟ نہیں، بڑا آسان سا پتہ ہے، غزل نے ہنستے ہوئے کہا۔ آئیے ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہیں۔ غزل نفاست سے سجی وسیع ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئی اور شرجیل کچن کی طرف چلے گئے۔ جب وہ واپس آئے تو غزل ڈرائنگ روم میں لگی پینٹنگز کو دیکھ رہی تھی۔ پسند آئیں آپ کو یہ تصاویر؟ جی بےحد خوبصورت ہیں۔ کس آرٹسٹ کی ہیں؟ جی آرٹسٹ تو میں خود ہوں۔ وہ واقعی شرجیل صاحب؟ ہاں، یہ شوق اس وقت کا ہے جب آتش جوان تھا۔ ارے تو کیا آتش اب بوڑھا ہو گیا ہے؟ بس جی، جب عورت ہو یا مرد ہو وہ شادی کر لیتا ہے، بال بچوں میں پھنس جاتا ہے تو پھر بوڑھا ہی ہو جاتا ہے۔ اچھا آپ کا مطلب ہے شرجیل صاحب کہ جو کنوارا ہے وہ بوڑھا نہیں ہوگا؟ شرجیل اس کی بات پر ہنس پڑا۔ پھر غزل آپ خاصا نفیس ذوق رکھتی ہیں۔ شرجیل کا یوں بے تکلفی سے کہنا اسے چونک آ گیا۔ آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ آپ کے شاگرد نے بتایا؟ عاطف نے؟ ہاں، وہ تو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کا نام سجیلا ہے، کبھی غزل ہے اور کبھی مس جمشید، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آج کل آپ بےحد پریشان ہیں اور وقت روتی رہتی ہیں اور کوئی شخص آپ سے شادی پر اصرار کرتا ہے مگر آپ اسے شادی نہیں کرنا چاہتی ہیں۔ آپ منع کرتی ہیں اور پھر بعد میں روتی ہیں۔ یہ سب باتیں آپ کو عاطف نے بتائی ہیں؟ غزل پریشانی سے بولی۔ ہاں، اور میں اس سلسلے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ شرجیل صاحب کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں آپ؟ یہی کہ جب وہ آدمی آپ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو آپ انکار کیوں کر رہی ہیں؟ اور غزل اگر اس سے انکار کر رہی ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ پروپوزل آپ کے والدین لائے ہیں، تو پھر میں یہی سوچ کر خود ہی اپنے پیغام کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ اور جیسے بجلی کا کرنٹ غزل کو چھو گیا، وہ تو کبھی امید بھی نہیں کر سکتی تھی یہ شرجیل اسے بھی پرپوز کر سکتے ہیں۔ وہ آہستہ سے بولی، شرجیل صاحب آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جو آپ کا شاگرد چاہتا ہے وہی جو میں چاہتا ہوں، اور شاید وہی جو آپ کو بھی چاہنا چاہیے۔ غزل تڑپ کر بولی، شرجیل صاحب آپ میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے اور اپنی زندگی کو مجھ سے وابستہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں تمہارے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ غزل بولو، تمہاری بھیگی بھیگی پلکیں یہ جیسے ڈھیر ساری داستان اپنے اندر چھپائے ہیں۔ اور غزل دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر سسک پڑی، اور تب شرجیل اس کے بہت قریب آئے اور آہستہ سے اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر بولے، غزل یوں نہیں روتے، اپنا دکھ اگر بانٹنے والا ملے تو اس سے مل کر بانٹ لو، بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ مگر جو بوجھ جنم جنم کا ہو وہ کیسے ہلکا ہوگا؟ شرجیل اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے میری ساری باتیں سن لیں۔ میں شرجیل اپنے خاندان کی پیدائشی بے ضرورت لڑکی ہوں۔ بچپن سے لے کر جوان ہونے تک میں نے ایک ایک پل امی اور ابو کی شفقت، ان کے پیار کی لمس اور چاہت کو پانے کی آس میں کاٹا۔ میں نے اس پیار کو حاصل کرنے کے لیے جی جان سے کوشش کی، پیار کی کوئی رمق ان کے دل میں اجاگر ہو جائے۔ اور شرجیل میں گھنٹوں اپنے
کمرے میں منہ چھپائے آنسو بہاتی رہتی تھی۔ امی اور ابو کے کلب کے پروگرام اور بھائی بھابھیوں کی مصروفیات، ان سب نے مجھ سے میرا بچپن، میرا آپ چھین لیا۔ پھر ایک روز میں نے سنا کہ ابو دولت اور بزنس کے لالچ میں میری شادی اپنی عمر کے ایک آدمی سے کرنا چاہتے ہیں۔ میں گھر سے نکل گئی، کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میں شرجیل سیدھی کسی گاؤں کی طرف بھاگی جا رہی تھی۔ ایک جگہ ایک گہری ندی خوب تیز بہہ رہی تھی۔ میں اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے اس میں کود گئی اور علی شاید وہاں سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے کودتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ بہترین تیراک ہیں، مجھے ندی سے نکال کر لے آئے اور پھر مجھے اپنے گھر لے گئے۔ 4 دن وہاں رکھا۔ میں ان کے گھر آرام سے رہی، انا بوا کے ساتھ۔ علی سے میری ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ انہوں نے گھر میں جھوٹ بولا تھا کہ بارش کی وجہ سے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میں ان کی گاڑی کے سامنے آ گئی۔ ایک روز جب وہ حیدرآباد سے واپس آئے تو وہ سمجھے میں چلی گئی ہوں، مگر میری گمشدگی کی تصویر ماں باپ نے چھپوا دی تھی۔ وہ مجھے غلط سمجھے اور مجھے بغیر دیکھے بھالے انہوں نے اپنے کمرے میں بلا کر بہت برا بھلا کہا یہ کہ میں اچھی لڑکی نہیں ہوں اور اپنا عیب چھپانے کے لیے خودکشی کرنا چاہتی ہوں، اور یہ کہ اچھی لڑکی نہیں ہوں۔ اور اس کے بعد میں نے اپنے حالات لکھ کر چلی آئی اور اب تنہا جینا سیکھ لیا ہے۔ اپنا حق ابو سے اس کوٹھی کی صورت میں لے لیا۔ آج میرے ماں باپ میرے سخت رویے کے مارے میرے ساتھ نرم ہیں شرجیل، مگر اب ان کا پیار میرے دل میں اس پھانسی کی طرح کھٹکتا ہے جو انہوں نے مجھے دیا ہی نہیں، اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں ان سے تلخ ہو جاتی ہوں۔ مگر غزل تمہارا محسن ہے، علی تمہارا محسن ہے، اس نے تمہاری جان بچائی ہے اور جبھی وہ تمہارا ہاتھ تھامنا چاہتا ہے۔ مگر شرجیل میں علی سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ علی نے میرے اوپر احسان کیا ہے، میری جان بچائی ہے، مگر جو ذلت کے طوق انہوں نے الفاظ کی صورت میں میرے گلے میں ڈالے ہیں وہ کھٹکتے ہیں۔ اگر ان کا احسان مجھے پل پل مارے گا اور پل پل جلائے گا شرجیل۔ غزل میرے بارے میں خدا جانے تمہاری کیا رائے ہو، مگر میں خلوص دل سے تمہیں اپنانا چاہتا ہوں۔ مجھے تمہاری ماضی سے کوئی سروکار نہیں۔ میں تمہیں تمہارے ماں باپ سے ملنے کو نہیں روکوں گا۔ میں خود ایک بکھرا ہوا انسان ہوں۔ غزل میرے سنسان گھر کو ایک ملکہ چاہیے ہے، میرے عاطف کو ماں کا پیار چاہیے اور مجھے ایک چاہنے والی بیوی۔ تم جو بھی فیصلہ دو گی علی کے حق میں یا میرے، مجھے ملال نہیں ہوگا۔ شرجیل علی کو تو میں منع کر چکی ہوں، عاطف کو ماں کی ضرورت ہے۔ میں جانتی ہوں شرجیل بن ماں باپ کے بچوں کی شخصیت کیسے مسخ ہو جاتی ہے، وہ کتنے ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، اور شرجیل عاطف جیسے ہونہار بچے کو ٹوٹ کر بکھرنا نہیں چاہیے۔ احساس سے محرومی اور پیار کی کمی، ہم دونوں عاطف کو پیار دیں گے، میں آپ کا ساتھ دوں گی شرجیل۔ اوہ ویری گڈ غزل، بہت بہت شکریہ۔ بس اب اگلے ٹرپ میں ہماری شادی ہو جائے گی، اور ابھی تو میں تمہیں ایک انگوٹھی پہنا دوں، اپنی امی کو انگوٹھی پہناؤں، میں اپنی امی کو انگوٹھی پہناؤں گا، عاطف نے بھول پن سے کہا، اور غزل شرما گئی۔ 1 ماہ بعد ایک سادہ سی تقریب میں شرجیل اور غزل کی شادی ہو گئی، اور پھر آج 1 سال بعد اس کے آنگن میں ننھی سی کلی گل مسکرائی تو غزل نے اسے شرجیل کی گود میں دیتے ہوئے کہا مجھ سے وعدہ کرو شرجیل، میری بیٹی کو اتنا پیار دو گے کہ وہ میری طرح احساس محرومی لے کر زندہ نہیں رہے گی۔ ارے یہ تو میری جان ہے غزل، یہ تو اللہ کی ایسی نعمت ہے جس کے لیے میں خدا کا احسان مند ہوں۔ غزل اب ہمارے گھر کے گلشن میں 2 پھول مہکیں گے، ایک عاطف اور دوسری گل، اور غزل نے بے اختیاری سے اپنی ننھی سی گل کو سینے سے لگا لیا۔ اب وہ ماں تھی اور آج اس کی محبت میں 10 گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ ممتا کا جذبہ خود بخود اجاگر ہو گیا تھا، اور وہ ایک لمحے کو سوچنے لگی خدایا مجھے اتنا پیار دے، اپنے خزانے سے دے کہ میری بچی وہ پیار سمیٹتے سمیٹتے تھک جائے اور وہ پیار کے سوتے کبھی کم نہ ہوں۔ ہاں خدایا یہ میری التجا ہے، آرزو ہے، تمنا ہے۔ اور پھر یوں ہی ننھی گل کو سینے سے لگائے وہ لیٹ گئی اور سہانے سپنوں میں کھو گئی۔ آج اس کا معصوم دل ہر قسم کے کھٹک سے آزاد تھا، نہ کوئی خلش تھی، نہ من میں کوئی ہلچل تھی، اور نہ کوئی بغاوتی جذبہ تھا۔ وہ سوتے میں ننھی گل کے ساتھ ایک معصوم سا فرشتہ لگ رہی تھی۔ اور اسی کے ساتھ میری یہ ناولٹ کھٹک یہاں ختم ہوتی ہے، اور اسی کہانی کے ساتھ میری زنجیریں جو پہلی کتاب ہے اس کی ساری کہانیاں میں نے لوڈ کر دی ہیں، تو آپ لوگ انہیں سنیں۔ میں اگلی جب کہانی ڈالوں گی، اب میری دوسری کتاب ہے پرچھائیں اور عکس، اب میں اس میں سے کہانیاں سلیکٹ کروں گی، وہ ڈالوں گی، تو پلیز وہ میری ابان
52 کہانی ہوگی، 52ویں کہانی ہوگی. تو میں اس کا نام ابھی نہیں بتا رہی ہوں، اب جب میں اگلا 52ویں کہانی ڈالوں گی تو پھر آپ کو بتاؤں گی. تو ہم پھر ملتے ہیں اپنی اگلی کہانی کے لیے. اگر آپ کو میرے یہ چھوٹا سا ناولٹ پسند آیا ہے تو پلیز اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو دبا دیں، کیونکہ وہ میں اب دوسری کتاب کی کہانی یا ناول شروع کروں گی. اس وقت تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.